اپنے ظاہری مال و اسباب پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنی ظاہری طاقت پر یقین کرتے ہوئے میدان میں آئے اور مومنین اہل حق غازیان بدر اور حضور حتمی مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار اللہ اور اس کے رسول پر توکل کرتے ہوئے میدان میں حاضر تھے، تو کچھ لوگ اس موقع پر ایسے بھی موجود تھے کہ جو ایمان کی اور یقین کی حقیقی منزل سے آشنا نہیں تھے۔ ان میں سے مدینہ رہ جانے والے منافقین موجود تھے۔ مفسرین کرام نے بتایا کہ مکہ میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو کبھی کہتے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کر ایمان کی دولت سے سرشار ہو چکے ہیں، اور کبھی دنیا کے مال و دولت اور دنیا کے فائدے کو دیکھتے ہوئے اپنی برادری اور خاندان اور علاقے والوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے۔ فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، کہ وہ لوگ جو ایمان اور یقین کی حقیقی لذت سے آشنا نہیں تھے۔ علامہ اقبال لاہوری نے لکھا کہ عجب چیز ہے لذت آشنائی، بیگانہ کرتی ہے دو عالم سے دل کو، کہ انسان کو جب آشنائی حاصل ہو جاتی ہے اور وہ لذت آشنائی ایمان کی ہے یا دنیا کی دولت کی ہے، یہ تو اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا انتخاب ہے۔ جیسے اللہ کے کلام نے فرمایا نا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کے لیے دونوں راستے کھلے دے دیے، انتخاب دے دیا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اسی لیے دو آنکھیں ہیں، اسی لیے دو کان ہیں، کہ انتخاب تمہارا اپنا ہے کہ تم نے درست کا انتخاب کیا ہے یا غلط کا انتخاب کیا ہے، خیر کا انتخاب کیا ہے یا شر کا انتخاب کیا ہے، ایمان کا راستہ چنا ہے، یقین کو اپنایا ہے، یا تم نے دنیا کی لذت اور دنیا کے فائدے کو اختیار کیا ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، قرآن نے ہمیشہ ایمان کے مقابلے پر دل کی مرض کا ذکر کیا ہے، کہ دل کا مرض ایک پہلے پارے سے شروع کرے نا، بارہا مرتبہ قلوبہم مرض، قلوبہم مرض، بار بار اس کا ذکر کیا کہ ایک ایسا مرض ہے جو دلوں کو لاحق ہے، اور وہ مرض کرتا کیا ہے، اس مرض سے ہوتا کیا ہے، بندے کا جسم تندرستی رہتا ہے، اس کی آنکھیں سلامتی رہتی ہیں، اس کے کان سلامتی رہتے ہیں، اس کے اعضاء سلامتی رہتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام کہتا ہے صم بکم عمی، کہ ہوتا کیا ہے، آنکھیں باقی رہتی ہیں، دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، کان سلامت ہی ہوتے ہیں، ساری آوازیں سنتے ہیں لیکن حق کی آواز کو نہیں سن پاتے، زبان اسی طرح چلتی ہے اور بہت زیادہ چلتی ہے، لیکن اس میں حق گوئی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دل کا مرض، اس لیے قرآن نے دل کے مرض کو بار بار دہرایا کہ دل کا مرض ایسا ہے۔ دل کا مرض کرتا کیا ہے، انسان کو یقین کی لذت سے دور کر دیتا ہے،
یقین کے مرتبے سے گرا دیتا ہے اور انسان تذبذب کا تزلزل کا شکار ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، ڈاواڈول ہو جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتا ہے۔ جس طرح شاعر نے کہا نا کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا۔ موم اور سنگ دونوں الگ الگ کیفیتیں ہیں، ایک لچکدار ہے اور ایک بغیر لچک کے ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ دو رنگی جو یک رنگ ہو جا، ایک رنگ میں ہو جا، اور اسی کو قرآن نے قلوبہم مرض کہا کہ جن کے دلوں میں تذبذب ہے۔ ایک جگہ کہا کہ مذبذبین بین ذالک، کہ وہ ابھی سوچ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کہتے ہیں ایمان والے ہیں اور نبی رحمت حضور حتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کبھی دنیا طلبی، دنیا کی حرص و ہوس کا شکار ہوتے ہیں۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، قرآن نے انہیں کیا کہا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، دلوں میں مرض ہے۔ ظاہر ٹھیک ہے، ان کے لباس اچھے ہیں، ان کی خوراک اچھی ہے، ان کے سارے اعزاز سلامت ہیں، لیکن اعزاز سلامت ہیں، اور ایک جگہ قرآن نے اس کو ایک اور جگہ کہا کہ یہ اندھے ہیں، کہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایک جگہ تینوں حالتیں بتائیں کہ یہ سن بھی نہیں سکتے ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، بول بھی نہیں سکتے ہیں۔ حالانکہ اعزاز سلامت ہیں، وہ سارے مشرکین مکہ جن کی بات ہو رہی ہے ان کے سارے اعزاز سلامت ہیں، لیکن اللہ کا کلام کہتا ہے ایک مرض ایسا لاحق ہوا ہے جس مرض نے ان کی ساری طاقتیں چھین لی ہیں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے جب اہل ایمان میدان میں جا رہے ہیں، اب یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ جہاں مردان حق، وہ مرد، امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، ان سے کسی نے پوچھا آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ انسان کتنی قسموں کے ہیں؟ اور جناب امام زین العابدین علی بن حسین فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں انسان تین طرح کے۔ تو لوگوں نے کہا سارے لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں تین طرح کے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک مرد ہے، انسانوں میں ایک مرد ہے جنس کے اعتبار سے، ایک عورت ہے جنس کے اعتبار سے، اور ایک مخنث ہے، یعنی نہ مکمل مرد ہے نہ مکمل عورت۔ لیکن اب امام زین العابدین جو علی بن حسین ہیں، جو مرج البحرین کی صلاحیتوں کے حامل ہیں، جو بی بی پاک فاطمہ الزہرا کے گھر کے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مرد جنس کی اعتبار سے اس کو کہتا ہوں جو ذات واحد پر کامل یقین رکھتا ہے، وہ ظاہراً عورت ہے یا مرد ہے، میں اس کو مرد قرار دیتا ہوں جو ذات واحد پر غیر متزلزل یقین کا حامل ہے، وہ مرد۔ اور دوسرا وہ جو دنیا طلبی کا شکار ہے، دنیا کی حرص و ہوس کا شکار ہے، میں اس کو عورت قرار دیتا ہوں، چاہے وہ ظاہر جسمانی اعتبار سے مرد کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا وہ ہے جو کبھی کہتا ہے مجھے ادھر جانا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے ادھر جانا ہے، کبھی کہتا ہے میں یقین والا ہوں، اور کبھی وہ دنیا کی طلب کا شکار ہوتا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں میرے نزدیک نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے، وہ مخنث ہے۔ حاضرین مکرم، یہ سورۃ الانفال کی آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے مردان حق کی، اور جب ہم مرد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے، ایسا یقین رکھتا ہے کہ جس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے، کوئی تذبذب نہیں ہے، کوئی تزلزل نہیں ہے۔ وَمَا إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جب مردان حق میدان میں جاتے ہیں تو وہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ نہ خود جاتے ہیں نہ دوسروں کو میدان میں جانے دیتے ہیں۔
ان کی نشانی یہ ہے وہ کسی کو کام کرنے بھی نہیں دیتے، خود کرتے بھی نہیں ہیں، اور کہتے کیا ہے غر ہؤلاء دینہم، ان کو ان کے دین نے برباد کر دیا ہے۔ کہتے کیا ہے جو میدان میں جا رہے ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ ان کو کہتے ہیں غر ہؤلاء دینہم، اور جو مردان حق ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، وہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں، وہ اپنے عمل سے اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں۔ لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کر کہا، مدینے میں بیٹھ کر کہا، مکے میں بیٹھ کر کہا یہ کون لوگ ہیں جو میدان میں چلے گئے ہیں؟ یہ قریش تو بڑے مالدار ہیں، یہ تو بڑے طاقتور ہیں، یہ سارے عرب سے بہادر ہیں، غر ہؤلاء دینہم، ان کے اس دین نے ان کو برباد کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ کی آیت ربانی، رب کا کلام کہتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ وہ ہیں جن کا اللہ پر توکل ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ ایک بندہ کہتا رہے کہ میرا اللہ پر توکل ہے، یہ دونوں الگ حالتیں ہیں، کہ ایک بندہ کہتا رہے میرا اللہ پر توکل ہے، اور ایک اللہ کہے کہ اس بندے کا، فلاں بندے کا اللہ پر توکل ہے، یہ اور منزل ہے، یہ اور مرتبہ ہے۔ جو مردان حق ہے، جو بندگان خدا ہے، جو نبی رحمت ختمی مرتبت کے جان نثار ہے، رب کہتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان کا اللہ پر توکل ہے۔ اب یہ توکل کیا ہے؟ بڑی مختصر انداز میں عرض کرنا چاہوں گا۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یاد رکھیے جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں اللہ ان کے بہت قریب ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید کی ایک اور دوسری آیت میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، توکل کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اب یہ توکل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام میں ایک بہت بڑا نام ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سنایا، ہمیں ایک پیغام سنایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث کی اقسام میں ایک قسم ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی ان کی گفتگو ہے، سارا کلام ہی ان کا کلام ہے، لیکن حدیث، ویسے حدیث جو ہے جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے وہ حدیث ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا یہ قرآن کی آیت ہے وہ قرآن کی آیت ہوگی۔ اور اب ایک وہ ہے جس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اس میں یہ فرما رہے ہیں اس جملے میں، اس کلام میں کہ یہ اللہ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیغام سنایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو متوکل بنایا ہے۔ یعنی توکل کرنا یہ نبی رحمت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفت ہے جو خاص اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور فرمایا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو متوکل بنایا، لہذا آپ دنیا میں کسی سے کوئی قرض مت رکھیے۔ یعنی متوکل وہ ہوتا ہے، توکل علی اللہ وہ کرتا ہے جو دنیا میں کسی سے کوئی غرض و غایت نہیں رکھتا۔ اب اسی توکل کا ایک اور مفہوم سمجھیے، ایک اور معنی دیکھیے، مشہور حدیث ہے اس کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، ایک صحابی آئے ایک مقام پہ سفر میں، آقا کریم علیہ السلام نے خیمے لگائے ہیں کسی سفر میں، تو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
आकिलुहा व तवक्कलू, कहने लगे कि मैंने अपना ऊंट बैल छोड़ा है, क्या मैं उसको बांध कर तवक्कुल करूं? वअब्तिलुहा व अतवक्कलू, या मैं उसे खोल कर तवक्कुल करूं? तवक्कुल का मफहूम भी हमें समझ नहीं आ रहा। हमने हाथ छोड़ दिए हैं कि कुछ भी नहीं करना, तवक्कुल कर रहे, ये तवक्कुल नहीं। अब तवक्कुल की तशरीह सुनिए और तवक्कुल का हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उसका अमल देखिए कि तवक्कुल कहते किसको है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अपने ऊंट को बांध और फिर तवक्कुल कर। और इसी को एक और हदीस शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तवक्कुल सीखना है तो ऐसे सीखो जैसे परिंदे सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं, सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं और दिन भर अपनी मशक्कत करते हैं। ये तवक्कुल की एक बेहतरीन मिसाल है। हाज़िर मुकर्रम, कुरान मजीद की आयत मुबारक और अहदीस मुबारक का ये सबक सुनाने के बाद हमारे सामने ये उन्वान वाज़िह हो रहा है कि बंदे मोमिन की जिंदगी तवक्कुल से भरपूर है। और तवक्कुल क्या है? तवक्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है। आज का मुसलमान अगर अपने हाल पे गौर करे, उसकी जिंदगी के जो माशी मसाइल हैं, उसकी जिंदगी के जो माली मसाइल हैं, उसकी जिंदगी के जो अखलाकी मसाइल हैं, उसमें सबब क्या है कि तवक्कुल हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सका है। हम या तो दुनिया परस्ती का शिकार है, दुनिया तलबी का शिकार है, हिर्स व हवस का शिकार है, और हमारा ज़ात वाहिद पर, यानी जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर उस ज़ात मुतलक पर अपने ईमान और यकीन को जाहिर करते हैं, उसको हम अपने अमल से साबित नहीं कर पाते। लेकिन ईमान और यकीन ये तकाजा करता है कि बंदे मोमिन के लिए तवक्कुल जरूरी है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी सीरत मुतहरा, अपनी हयात मुबारका हमारे सामने है। सहाबा इकराम की जिंदगी गवाह है और फिर अहले बैत अतहार की जिंदगी गवाह है। हजरत सैयदा कायनात बीबी पाक फातिमा ज़हरा की जिंदगी, जनाब हैदर कर्रार मौला अली मुर्तज़ा की जिंदगी, जनाब हसनैन करीमैन की हयात मुबारका, हर एक की जिंदगी इस बात का सबूत है कि तवक्कुल इंसान को उस मंजिल पे ले जाता है जो ईमान और यकीन का हकीकी मर्तबा है। कुरान ने एक मकाम पर सूरह अन-नहल में 29वें पारे में बताया कि जो तवक्कुल करते हैं, ज़ात वाहिद पर जो तवक्कुल रखते हैं, जो यकीन रखते हैं और मुकम्मल भरोसा रखते हैं। तवक्कुल का लफ्ज़ी माना होता है एक ज़ात पे ऐसा भरोसा कि जिसके बाद कोई और दरमियान में ना आए। कुरान ने उसको एक अंदाज में ऐसे पेश किया सूरह अन-नहल 29वें पारे में कि वयाकुलुन तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि जो ज़ात वाहिद पर तवक्कुल रखते हैं वो बंदगाने खुदा वो है कि वो अपना खाना हर शाम या तो यतीम को दे देते हैं, या किसी असीर को दे देते हैं, या किसी मिस्कीन को खिला देते हैं, और खुद अपना तवक्कुल ज़ात वाहिद पर करते हैं। ये कौन हस्तियां हैं जिनका सूरह अन-नहल में कुरान ने कहा कि वयाकुलुन तआम अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में, और खिलाते किस लिए है, लोगों को देते किस लिए है? कोई हिर्स व हवस नहीं, कोई गर्ज़ व गायत नहीं, कोई दुनिया की मुनफ़ियत नहीं, कोई दुनिया का फायदा नहीं। वयाकुलुन तआम अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में खिलाते हैं। वो कौन लोग हैं? सहाबा इकराम ने बताया ये हस्तियां, ये आले अबा हैं, ये अहले बैत अतहार हैं, और ये घर जनाब खातून जन्नत सैयदा कायनात बीबी पाक फातिमा ज़हरा का घर है, जहां पे 3 दिन एक मन्नत के रोजे रखे गए
اور 3 شاموں کو جب وقت افطار آیا نفلی روزے کا تو گھر میں جتنا طعام جناب حیدر کرار جمع کر سکے، وہ چند کھجوریں تھیں یا کوئی جو کی روٹی تھی، جو کوئی شے حاصل ہو سکی تھی، دروازے پہ سائل آ گیا۔ ایک دن اس نے کہا میں یتیم ہوں، دوسرے دن ایک اور سائل آیا، اس نے کہا میں مدینے میں ایک لایا گیا کہتی ہوں بھوکا ہوں، تیسرے دن ایک اور سائل آیا، اس نے کہا میں مسکین ہوں۔ اللہ کے کلام نے کہا وَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی محبت میں مخلوق خدا کو کھلا دیتے ہیں۔ حاضرین کرام، مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے توکل وہ منزل ہے جو انسان کے ایمان کو اور یقین کو ایک اعلیٰ ترین درجے پر لے جاتی ہے۔ صحابہ کرام ہوں، وہ آل بیت اطہار ہوں، یا خود نبی